امام نے کام ایسا کیا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قلوب امام کے لیے تڑپ رہے ہیں. مرثیہ کا شعر سنتے ہیں آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. کیا چیز ہے؟ کون سی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ کون سی چیز آپ سب کو کنیکٹ کرتی ہے؟ ایک خاتون کہ وہ کنورٹ ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ آخر کیا چیز تھی کہ جن کو ان کو کنورٹ کیا. وہ بہرحال وہ مسلمان ہو گئی تھیں کرسچن سے, اور کبھی جب آئیں تو انہوں نے دیکھا یہاں تو بہت سارے اسکول آف تھاٹ ہیں, الگ الگ ہیں, اس کے بعد جاؤ تو اس کی برائی کرے, اس کے بعد جاؤ تو اس کی برائی کرے. تو کہتے ہیں مجھے منع کیا گیا تھا کہ ایک لوگوں کے پاس نہیں جانا, یہ لوگ ہیں ان کے پاس نہیں جانا. تو میں ایک منٹ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ تو میں نے کہا ایسی ہمارا ہی ایک خطیب انگلش میں آ گیا, تو میں نے کہا کوئی دیکھ تو رہا نہیں ہے, چلو میں ٹرائی. تو کہا اس نے فضیلتیں بیان شروع کی, اور میں نے ایسے فضائل ایسی کوالٹیز نہیں سنی تھی پروفٹ کے بارے میں, پروفٹ کی جو ہے وہ فیملی کے بارے میں نے ایسی تعریفیں نہیں سنی تھی. کہا پھر اچانک سے اس شخص نے ایک نام لیا, جیسے اس نے نام لیا جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ رونے لگے, گریہ کرنے لگے. تو مجھے تجسس ہوا کہ یہ نام کس کا نام ہے, یہ کون ہے کہ جس کا نام لینے سے یہ سب رونا شروع کر دیا ہے. اور یہ ہوا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. کہا کہ جب میں نے پڑھا کہ 1400 سال پہلے 61 ہجری میں یہ شخص کربلا آیا تھا, اس وقت کے اس کے آنے نے آج تک لوگوں کو ہلایا ہوا ہے. تو یہ کون سا سپارک جسے آج تک دنیا روک نہیں پا رہی. ہم اس کو آگے لے کے جانا ہے. یہ ایک نور ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اس سے ہم نے اپنے معاشرے کو نورانی کرنا ہے, معاشرے کو بہتر کرنا ہے, معاشرے کے لیے کام کرنا ہے. یہی ہدف ہے. اگر سید الشہداء کی مجلس سے اٹھ کر انسان اپنی ذات کو, اپنے نفس کو, اپنے آپ کو بہتر نہ کر سکے تو پھر کوئی اور یونیورسٹی نہیں ہے, پھر کوئی اور درسگاہ نہیں ہے. یونیورسٹیوں کا حال آپ نے دیکھ لیا, معاشرے کا حال آپ کے سامنے, میڈیا, سوشل میڈیا, ٹی وی, سب آپ کے سامنے ہے. کون ہے جو ہدایت کی بات کر رہا ہے؟ وہ تو محرم کے اندر تو ہر کوئی ذکر کرتا ہے, کیونکہ بہرحال ہر کسی کو اپنا ویورشپ بھی چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ ان کے اندر خلوص نہیں ہوگا, خلوص بھی ہوگا, یقیناً ہوگا, لیکن حقیقت میں کیا معاشرہ ویسا ہے جیسا اسلام چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اصل یہی ہے. عزاداران محترم, مجلس ہو, عزاداری ہو, اس کے بعد معاشرے میں تبدیلی نہ آئے تو اس کا مطلب ہے یا تو بیان کرنے والا میرے جیسا کہیں کوتاہی کر رہا ہے, یا پھر سننے والوں کے اندر بیریئر لگے ہوئے ہیں, رکاوٹیں ہیں. خوب ان رکاوٹوں کو بھی دور کرنا ہے اور بہرحال پیغام بھی صحیح اپنے پاس لینا ہے, اور اس تک پہنچنا ہے جو اصل وارث ہے اس عزاداری کا. اصل وارث کون ہے؟ اینا بدم مقتول کربلا, کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ کب آئے گا؟ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس تک مجھے پہنچنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں, فرقہ کوئی بھی ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, سب امام کا انتظار کر رہے ہیں. حتیٰ یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں, کرسچنز بھی, منجی یعنی سیویئر ہر کوئی انتظار کر رہا ہے, بدھسٹ بھی انتظار کر رہا ہے, سب انتظار کر رہے ہیں. سب کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے, نام الگ الگ ہے مگر شخص ایک ہی ہے, ایک ہی شخص ہے. سب سے زیادہ روایات, احادیث ہمارے پاس ہے. شخص مشخص کون ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے, کیونکہ ہم نے احادیث و روایات رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے رسول خدا سے لی کہ میرے بعد میرے 12 ہادی ہوں گے. نام بھی بتایا ہے, کتابوں میں بھی ہے. اہل سنت بھی, باقی فرقے بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آنے والے کا شخص کون ہے. بس فرق اتنا ہے وہ پیدا ہوگا, ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال جب امام ظہور فرمائیں گے تو یقیناً پیدا ہوں گے, تبھی ظہور فرمائیں گے.